السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آپ لوگ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ناول لاسٹ کی طرف جا رہا ہے، یہ ڈفرنس ناول ہے، سیکنڈ میرج ہے اور بھی کافی بیس ہے اس میں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آ رہا ہوگا۔ تو میں نے کل جو ہے وہ آپ لوگوں سے پوچھا تھا کہ آپ لوگ کون سا ناول نیکسٹ پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو زیادہ جو ووٹ تھے وہ ایج ڈفرینس کے تھے اور جو بانی بیس کے تھے۔ تو یہ جو میں ناول کر رہی ہوں یہ ایج ڈفرینس کیا، تو میں سوچ رہی ہوں کہ نیکسٹ ناول جو ہے نا وہ میں بانی بیس کروں۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں کوئی اچھا سا ناول لے کے آؤں گی بانی بیس۔ اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی سجیشن ہے، اگر آپ لوگ مجھے کمنٹ میں بتا دیں کہ یہ والا ود رائٹر نیم کہ یہ والا ناول آپ کر دیں بانی بیس جو ہے، تو آپ میری بھی کافی ہیلپ ہو جائے گی، ورنہ میں خود سرچ کر لوں گی۔ تو تب تک لیے ناول پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ تو جس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لے، ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے اور اچھا رسپانس دیا کریں۔ تو چلیے اب ان سے پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ طالع اپنے کمرے سے باہر آئی تو ملازمین اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ وہ چل پھر سکتی تھی لیکن ہلکا سا درد ابھی بھی تھا، اس لیے وہ آہستہ سے چلتی ہے۔ افروز نے بتایا تھا وہ حویلی جا رہا ہے، جلدی واپس آ جائے گا۔ اب تو وہ جلد حویلی جانا چاہتی تھی، اپنی بہن سے ملنا چاہتی تھی۔ اماں کیا بنا رہی ہیں؟ کچن میں داخل ہوتے ہی طالع نے پوچھا تھا۔ بیٹا، افروز بول کر گیا تھا کہ آج میں تمہاری پسند کا کھانا بناؤں گا۔ تمہاری پسند تو مجھے اچھی طرح معلوم ہے، اماں نے بتایا تو طالع ہنس پڑی تھی۔ ویسے انہوں نے میری پسند کا کھانا بنانے کا کیوں کہا؟ طالع نے سلاد میں سے گاجر کو پکڑتے ہوئے پوچھا تھا۔ یہ تو مجھے نہیں معلوم بیٹا، اماں نے کہا تھا۔ چلے آپ کھانا بنائیں، میں ٹی وی دیکھ لیتی ہوں، طالع کہتے وہاں سے چلے گی۔ مالی بھاگتا ہوا اندر آیا تھا، اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ بی بی جی جلدی سے کسی جگہ پر چھپ جائیں، وہ بھی بول ہی رہا تھا جب کچھ آدمیوں نے اپنا چہرہ ماسک سے چھپایا ہوا تھا اندر آئے تھے۔ طالع کو سمجھنے کا موقع نہیں ملا، یہی وہ لڑکی ہے۔ ان میں سے ایک آدمی نے طالع کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھو لڑکی، ہم کچھ نہیں کریں گے اگر تم آرام سے ہمارے ساتھ چلو گی۔ تم لوگ کا دماغ خراب ہے، میں کیوں چلوں تم جاہلوں کے ساتھ؟ طالع نے کھڑے تھے غصے سے پوچھا، جبکہ دل کانپ رہا تھا لیکن وہ ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ سامنے کھڑے ہٹے کٹے انسانوں کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، پھر ہمیں زبردستی کرنی پڑے گی، اور جو درمیان میں ہے اس کا حال بھی وہی ہوگا جو باہر گارڈ کا ہے، وہ بھی باہر فون میں لگ پت پڑا ہوا تھا۔ اس گھر میں افروز خود رہتا تھا، اس لیے اس نے اتنی سیکورٹی نہیں رکھی تھی۔ بعد میں وہ مختلف کاموں میں الجھتا گیا اور بھول گیا، کوئی بھی آگے نہیں بڑھا، سب کو اپنی جان عزیز تھی۔ طالع کا چہرہ خوف کے مارے پیلا پڑ گیا تھا۔ خبردار، اگر تم میں سے کوئی بھی آگے بڑھا، افروز کو تم لوگ جانتے نہیں ہو، تم سب کو چھوڑے گا نہیں، اماں نے درمیان میں آتے دھمکی دیتے کہا تھا۔ طالع کا تو جیسے کوئی سایہ سا مل گیا تھا اور وہ اماں کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ لگتا ہے تجھے اپنی جان پیاری نہیں ہے اور ہمارے پاس وقت نہیں ہے جو تیرے صاحب کی کھڑے ہو گئے تو تعریفیں سنے۔ اسی آدمی نے گن تانے کہا تھا، لڑکی ابھی بھی تیرے پاس وقت ہے، ہمارے ساتھ چل ورنہ یہ بری عورت فضول میں ماری جائے گی۔ میں نے کہا نا یہ لڑکی کہیں نہیں جائے گی، اماں نے اس بات تھوڑا غصے سے کہا تھا۔ ٹھیک ہے پھر، اس آدمی نے کہتے گولی چلائی۔ طالع فوراً ہوش میں آئی اور اماں کو پیچھے دھکا دیا اور گولی طالع کے بازو کو چیرتے نکل گئی تھی۔ وہ دونوں زمین پر گری۔ طالع نے تکلیف سے ہونٹ بھیجے اور اپنے بازو پر ہاتھ رکھا جہاں سے گرم خون نکل رہا تھا۔ اماں آپ پیچھے رہیں، اگر میری وجہ سے آپ کو کچھ ہوا میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ طالع نے اماں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، بیٹا تمہارے بازو سے خون نکل رہا ہے۔ ان کی پریشانی میں ڈوبی آواز سن کر وہ مسکرا پڑی تھی۔ مجھے اچھا لگا آپ نے میری پرواہ کی، لیکن مجھے گولی نہیں لگی، چھو کے گزری ہے، میں ٹھیک ہوں۔ تکلیف کے باوجود وہ اماں کو حوصلہ دے رہی تھی۔ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ افروز کی کرخت آواز نے جیسے طالع کو زندگی کی نئی نوید سنائی تھی۔ افروز کے پیچھے کھڑے آدمی نے آگے بڑھتے ان آدمیوں کو دبوچا تھا۔ وہ تو سو رہا تھا جب اچانک اس کی آنکھ کھلی۔ میری آنکھیں سے لگ گئی، افروز نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، جیسے سب کی لگتی ہے، تم بھی انسان ہو، فوراً نیند لانا نارمل ہے۔ قیام نے سنجیدگی سے کہا، مہربانی آپ نے میری نالج میں اضافہ کیا۔ افروز کہتے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، تم کہاں جا رہے ہو؟ گھر طالع کے لیے، اور میرے نمبر پر چوکیدار کی کافی کالز بھی آ گئی ہیں۔ موبائل پہ میرا سائلنٹ پر تھا، وہ کال نہیں اٹھا رہا، اس لیے مجھے ابھی نکلنا ہے، افروز نے بتایا اور دروازے کی طرف قدم بڑھا دیا۔ اپنے آدمیوں کو ساتھ لے کے جانا، باقی سب ٹھیک ہوگا، قیام نے اسے مشورہ دیا، اور اسی لیے وہ اپنے آدمیوں کو ساتھ لے کر آیا تھا کیونکہ اسے بھی کچھ گڑبڑ سی لگی تھی۔ جب وہ اپنے گھر کے اندر داخل ہوا تو چوکیدار کی طرف بڑھا جس کی سانسیں بھی چل رہی تھی۔ اسے جلدی سے اسپتال لے کر جاؤ، اپنے ایک آدمی کو کہتے ہوئے غصے سے اندر کی جانب بڑھا تھا اور اندر کا منظر دیکھ کر اس کا خون کھول گیا تھا۔ تم لوگوں کو نہیں لگتا کہ میرے گھر آنے سے پہلے معلوم کر لینا چاہیے تھا میں کون ہوں؟ افروز نے اس آدمی کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے اس کے جبڑے پر مکہ مارتے کہا جس کے ہاتھ میں گن تھی۔ اس آدمی کے منہ سے خون نکلنے لگا تھا۔ ان سب کو لے کر جاؤ، ان کو تو میں بعد میں نپٹ لوں گا۔ افروز نے اپنے آدمی کو حکم دیا جو ان کو لیے وہاں سے چلے گئے تھے۔ افروز طالع اور اماں کی طرف بڑھا، پہلے اس نے اماں کو اٹھایا، آپ آرام کریں، سب ٹھیک ہے۔ ان کو بھیجنے کے بعد وہ طالع کا بازو پکڑے سے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ گولی لگی ہے مجھے، طالع کمرے میں جاتے چیخنے لگی تھی۔ گولی لگی نہیں ہے، چھو کے گزری ہے، افروز نے کہتے اسے بیڈ پر بٹھایا، فرسٹ ایڈ باکس نکال کے اس کے سامنے کیا۔ کیا فائدہ آپ کے اتنے امیر ہونے کا اگر آپ اپنے گھر کی سیکورٹی ٹائٹ نہیں رکھ سکتے؟ آج اگر میں اوپر پہنچ جاتی تو ہائے اللہ، ابھی تو میں نے دنیا میں کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ طالع اپنی آنکھیں جا رہی تھی جب افروز کی سنجیدہ سی آواز اس کے کانوں میں پڑی،
سوری، اب یہ سب میری وجہ سے ہوا، مجھے خیال رکھنا چاہیے تھا۔ تالیہ حیرانی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، جو ہونا تھا ہو گیا، اب سوری مت بولو۔ تالیہ کو اس کا سوری بولنا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ تم بہت بہادر ہو تالیہ، اور میں چاہتا ہوں تم ایسے ہی رہو۔ افروز نے اس کے زخم کو صاف کرتے کہا، شکریہ، اگر آپ نہ بھی آتے تو میں ان کو ہینڈل کر لیتی۔ تالیہ نے گردن اکڑا کر کہا، اب یہ زیادہ ہو رہا ہے۔ افروز کی بات پہ اس نے گھور کر دیکھا تھا، انسان کو سیکنڈ میں خوش بھی نہیں ہونے دیتا۔ تالیہ یہ بس دل میں ہی سوچ سکتی تھی، زبان سے بول نہیں پائی۔ افروز نے پٹی کی اور تالیہ واش کرنے کے بعد دوبارہ اس کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ اگر زیادہ درد ہو رہا ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے وہ لوگ کون تھے؟ تالیہ نے دیکھتے پوچھا۔ پتہ چل جائے گا، تم فکر مت کرو، کل ہم حویلی جا رہے ہیں، تمہیں وہاں چھوڑ دوں گا، تم وہاں محفوظ رہو گی۔ افروز نے کھڑے ہوتے کہا۔ جب تالیہ نے اس کے ہاتھ کو تھاما تھا، افروز حیرانگی سے مڑ کر اس کی طرف دیکھا، پھر اپنے ہاتھ کی طرف۔ ہمیں یہاں پہ محفوظ ہے، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ تالیہ کے کہنے پر اس کی آنکھیں چمکی۔ جانا تو تالیہ بھی چاہتی تھی، لیکن صرف ملنے، لیکن نہ جانے کی، اور بھی افروز کی عادت ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ بحث کرنے سے اچھا لگتا تھا، اور وہ اپنے جذبات کا بھی اس کے سامنے اظہار کر چکا تھا، تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ تم مجھ سے دور نہیں ہونا چاہتی؟ افروز نے اسی بازو کو پکڑے سے کھینچ اپنے سامنے کچھ فاصلے پر کھڑا کیا تھا۔ میں تو ایسا نہیں کہا، وہ ایک دم بکلا گئی تھی۔ جو میرے پاس ایک راستہ ہے جس سے تم میرے قریب اور میری بن کر رہ سکتی ہے۔ افروز نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے مزید کہا، اور وہ ہے کہ تم مجھ سے نکاح کر لو۔ لیکن میں تو آپ سے محبت نہیں کرتی، تو نکاح کیسے کر لوں؟ تالیہ نے آنکھ سے لہجے میں پوچھا۔ میری محبت کافی ہے، اور ویسے بھی ایک دو بچوں کے بعد تمہیں مجھ سے محبت ہو ہی جائے گی۔ افروز نے بے باکی سے کہا، یہ کیسی محبت ہے جو دو بچوں کے بعد ہوگی؟ اور آپ کتنے بے شرم ہیں؟ تالیہ نے اسے گھورتے ہوئے کہا، ابھی تو میں نے خود کو کنٹرول کیا ہوا ہے، کیونکہ تم پر کوئی حق نہیں رکھتا، لیکن جب تم پر پورا حق رکھوں گا پھر دیکھنا میں کتنا بے شرم ہوں۔ افروز نے آنکھ دباتے کہا، اور اس کا ہاتھ چھوڑے پیچھے ہوا، اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ اف میرے اللہ، میرا چہرہ کیوں لال ہو رہا ہے؟ تالیہ کی نظر سامنے لگے آئینے میں پڑی تو وہ حیرانگی سے منہ میں بڑبڑائی تھی، لیکن سچ ہی بول کر گئے ہیں، بے شرمی میں تو انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے یہ بے شرم انسان اچھا بھی ہے۔ تالیہ اپنے بات پر خود ہی حیران تھی۔ اللہ، مجھے یاد آیا، مجھے تو چوٹ لگی ہے۔ اپنے بازو پر ہاتھ رکھتے وہ باہر کی جانب چلی گئی تھی۔ اب اس نے پھر سے افروز کا سر کھانا تھا۔ امی، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، مجھے امید ہے کہ آپ میری بات کو سمجھیں گی۔ ہاں بیٹا، بولو۔ ہیرا بیگم نے کہا تھا۔ امی، میں نکاح کر چکا ہوں۔ التمش کا کہنا تھا۔ جب ہیرا بیگم کو ایسا لگا جیسے انہوں نے غلط سنا ہے۔ کیا کہا تم نے؟ امی، میں نے کہا میں نکاح کر چکا ہوں۔ ہیرا بیگم کی آنکھوں میں بے یقینی سی پھیلی تھی۔ میں نے کہا میں نکاح کر چکا ہوں۔ التمش نے دوبارہ سے اپنی ماں کے ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے کہا، جس نے ہاتھ پیچھے کر لیے تھے۔ التمش، تمہیں معلوم بھی ہے تم کیا بول رہے ہو؟ نکاح کوئی مذاق نہیں ہے جو تم نے کیا اور آ کر بول دیا کہ تم نے نکاح کر لیا۔ ہیرا بیگم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا بولے، اور آغا جان ان کو کیا جواب دو گے۔ التمش، اگر تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے تو ہم سے بات کرتے، ہم طریقے سے گھر جاتے، پھر تمہاری شادی کرتے۔ اور وہ کیسی لڑکی ہے جس نے تم سے بنا کسی کو بتائے نکاح کر لیا؟ امی، سب میری ہی غلطی ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو ایسا نہیں چاہتی تھی، میں نے مجبور کیا۔ امی، میں اس لڑکی سے محبت کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں اس کے ساتھ وقت گزارتا، جب دل کرتا نکاح کر لیتا، لیکن یہ بات میری تربیت نے گوارا نہیں کی۔ اس طرح ہم دونوں گناہ گار ہوتے ہیں۔ جہاں تک معاملہ ہے چھپ کر نکاح کرنے کا، تو میں نے چھپ کر نہیں کیا۔ میں جانتا ہوں آپ کا مجھ پر حق ہے، میری وجہ سے آپ کو تکلیف بھی پہنچی، لیکن امی، ماہرہ کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، اس کے باپ کے دوست کا بیٹا اس کے پیچھے پڑا تھا۔ حالات ایسے بن گئے کہ میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ اسے اکیلا چھوڑوں، اس لیے اس وقت مجھے جیسا بہتر لگا میں نے ویسا ہی کیا۔ میرے نکاح کا بابا کو معلوم ہے، پیام اور افروز بھائی بھی جانتے ہیں۔ میں آپ کو اس دن ہی بتانے والا تھا، لیکن پھر پیام بھائی کی طبیعت خراب ہوگی تو پھر میں نے اس بات کا نہیں بتایا۔ اور نرم لہجے میں اپنی ماں کو بتا رہا تھا، جو سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی، میری بہو کو آج ہی حویلی لے کر آؤ، میں نہیں چاہتی وہ باہر رہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد ہیرا بیگم نے کہا۔ التمش نے حیرت اور بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھا۔ دیکھو التمش، مجھے تم پر اور تمہاری پسند پر پورا بھروسہ ہے، تمہارا نکاح کا تمہارے باپ کو معلوم ہے اور تمہارے بھائیوں کو بھی، یہ تو مسئلہ حل ہو گیا، پیام آغا جان کو بھی سنبھال لے گا۔ لیکن بیٹا، یہ شادی کے بیاہ کے معاملات ایسے نہیں ہوتے، میرے اکلوتے بیٹے ہو تم، میرے بھی شوق ہیں، لیکن اب میں اپنے سارے شوق پورے کروں گی۔ تمہارا ولیمہ دھوم دھام سے ہوگا، جو ہونا تھا ہو گیا، اب جلدی سے اسے حویلی لے آؤ۔ ہیرا بیگم نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ امی، مجھے ایک اور بات بتانی ہے۔ التمش جس کا دل مطمئن ہوا تھا وہ یہ بتاتے ہوئے جھجکا تھا۔ التمش، اب کچھ ایسا نہ بتاتے نا جسے میں قبول نہ کر سکوں۔ ہیرا بیگم نے اسے گھورتے ہوئے کہا، جس پر وہ ہنس پڑا تھا۔ ارے نہیں میری پیاری سی ماں، بس یہ بتانا ہے کہ آپ دادی بننے والی ہیں۔ التمش نے بے باکی سے کہا تھا۔ ہیرا بیگم تو بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی، ایک دم سے ان کا چہرہ کھل اٹھا۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تم نے اتنے وقت سے اپنا نکاح مجھ سے چھپایا۔ التمش، یہ تم نے اچھا نہیں کیا، نہ جانے وہ بچی کیسے خود کو اکیلے سنبھالتی ہوگی، ذرا بھی تمہیں احساس ہے یہ وقت اکیلی عورت کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے؟ ہیرا بیگم کو غصہ آ رہا تھا۔ امی جان، لا رہا ہوں نا، اسے یہاں بس سنبھال لیجیے گا، ویسے بھی وہ چڑچڑی سی ہوئی پڑی ہے۔ التمش نے ماحول کو ہلکا پھلکا کرتے ہوئے کہا، جاؤ اور ابھی اسی وقت میری بہو کو لے کر آؤ، باقی سب حویلی والوں کو سنبھالنا تمہارا کام ہے، میں تمہاری سائڈ نہیں لوں گی، تمہارے باپ کی تو خبر لیتی ہوں۔ وہ اسے گھورتے ہوئے باہر نکل گئی تھی۔ التمش کہہ رہا اپنی ماں کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا بیگم، آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ عالم نے ہیرا بیگم کو دیکھتے پوچھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میرے بیٹے کبھی نہ مجھے بتائے نکاح کروا دیں گے، بلکہ مجھے شامل بھی نہیں ہونے دیں گے؟ اور بلکہ شامل ہوئے مرضی تو آپ کے اپنے بیٹے کی تھی،
اس نے آپ کو بس شامل ہونے کا کہا ہوگا اور آپ نے تو مجھے بتانا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ بھلا میں کیا لگتی ہوں آپ لوگوں کی؟ آپ دونوں نے تو مجھے ولن سمجھا ہوگا جو میں روایتی ساسوں کی طرح لڑکی کو ریجیکٹ کر دوں گی، اس پر ظلم کروں گی، اس لیے آپ نے مجھے بتایا نہیں۔ ہیرا بیگم بولنا شروع ہوئی تو خاموش ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی اور عالم صاحب بیچارے ایک دم سے بوکھلا گئے تھے۔ التمش نے ان کو نہیں بتایا کہ وہ اپنی بات کو سب بتا چکا ہے، ورنہ وہ خود کو تیار کرتے۔ ہیرا بیگم آپ کے لاڈلے نے ہی منع کیا تھا، وہ خود تمہیں بتانا چاہتا تھا، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ ہمارا بیٹا بہت سمجھدار ہے، اس نے جو فیصلہ کیا ہے مجھے اس میں کوئی کباخت نظر نہیں آئی۔ اب تو تم سب کچھ جان گئی ہو تو تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ عالم نے جلدی سے سوال دیتے پوچھا تھا۔ ہیرا بیگم ان کے چہرے پر گھبراہٹ دیکھ کر مسکرا پڑی تھی۔ آئندہ اگر آپ نے مجھ سے کوئی بات چھپائی تو میں نے آپ سے ناراض ہو جانا ہے۔ اتنے سال ہماری شادی کو ہو گئے ہیں اور آپ کو ابھی تک میری عادت کا پتہ نہیں چلا۔ ہیرا بیگم خفگی سے بولی تھی۔ عالم نے ان کو سینے سے لگایا، مسکرا پڑے۔ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ ہم اس سے پہلے ہیرا بیگم کچھ بولتی التمش کو دیکھتے پیچھے ہوئی تھی۔ مجھے لگتا ہے میں غلط وقت پر آ گیا۔ نہیں بیٹا جی، آپ بالکل صحیح وقت پر آئے ہیں۔ اب آپ دونوں باپ بیٹا آغا جان کو سنبھالیں گے اور تم میری بہو کو جلدی سے لے کر آؤ۔ ہیرا بیگم نے التمش کو دیکھتے ہوئے لہجے میں کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ مجھے پہلے نہیں بتا سکتے تھے کہ تم نے اپنی ماں کو نکاح کا بتا دیا؟ ڈیڈ آپ اپنی مسز سے ڈرتے ہیں؟ التمش نے مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا جی ڈرتا نہیں ہوں، تمہاری ماں کی عزت کرتا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی وجہ سے اسے تکلیف پہنچے، پھر چاہے وجہ بچے ہی کیوں نہ ہو۔ اب جلدی سے بہو کو لے کر آؤ، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ التمش کو کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ التمش بھی وہاں سے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ سر وہ آپ کو ایک بات سے آگاہ کرنا تھا، شعیب کے آدمی نے تھوڑا جھجکتے ہوئے اسے کہا جو ابھی گھر آیا تھا۔ تکن سے چور آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا، بنا آنکھیں کھولے پوچھا۔ ریحان ٹھیک ہے؟ اسے اپنا پہلا خیال یہی آیا تھا۔ سر وہ ٹھیک ہیں، وہ رشتے والی جو عورت ہے وہ پوچھ رہی ہے لڑکا کس سیاسی پارٹی کو فالو کرتا ہے؟ کیا مطلب؟ شعیب نے آنکھیں کھولے ماتھے پر تیوری لیے پوچھا۔ سر وہ میں نے کافی پوچھا تو اس نے بتایا کہ لڑکی اسی سے شادی کرے گی جس سیاسی پارٹی کو وہ فالو کرتی ہے۔ پر وہ کس سیاسی پارٹی کو فالو کرتی ہے؟ اس بار شعیب نے تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے ہوئے دلچسپی سے پوچھا۔ سر اب آپ اچھی طرح جانتے ہیں آج کل یوتھ کس پارٹی کو فالو کرتی ہے۔ وہ لڑکی دکھتی ہی بیوقوف نہیں بلکہ بیوقوف ہے بھی۔ یہ بات اس نے دل میں سوچی تھی۔ تمہیں بہتر معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے۔ میرے کمرے میں کافی بھجوا دو اور فی الحال مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ وہ کہتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اب تو میں آزاد ہوں نا؟ نمرا نے خالد کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا تھا جو سگریٹ کے گہرے کش لے رہا تھا۔ اس وقت دونوں جس حالت میں تھے وہ لفظوں میں بیان ہی کی جا سکتے تھے۔ بالکل اب تم آزاد ہو، خالد نے پرسراری سے کہا تھا۔ نمرا تو یہ سنتے ہی خوشی ہو گئی تھی کہ اسے پیسے نہیں دینے پڑیں گے۔ ٹھیک ہے اب میں چلتی ہوں، نمرا نے کہتے اٹھنا چاہا جب وہ دوبارہ خالد کے سینے پر آ گری تھی۔ تمہیں کیا میں بیوقوف لگتا ہوں؟ تم نے مجھے دھوکہ دیا اور میں اتنی آسانی سے تمہیں جانے دوں گا؟ ہرگز نہیں۔ خالد نے اس کے بالوں کو دبوچتے سر نیڑی سے کہا اور اس کے بالوں کو دبوچا جس میں اپنی گردن کو پکڑا ہوا تھا۔ نمرا کا چہرہ سرخ ہوا تھا جسے سانس لینے میں بھی مسئلہ ہو رہا تھا۔ مجھے دھوکہ دینے والوں کو میں زندہ نہیں چھوڑتا۔ تم نے جو ابھی جوس پیا اس میں زہر تھا، خالد نے کہتے اسے پیچھے دھکا دیا جو بیٹھ کر روندے منہ جاگ گئی۔ اس کے منہ سے جان نکل رہی تھی، اس کی موت ایسے لکھی تھی۔ یہ آخری بات نمرا کے ذہن میں آئی تھی، لیکن وہ تو دنیا کی عیاشیوں میں اس قدر گم ہو گئی تھی کہ وہ موت کو بھول بیٹھی تھی کہ اسے کبھی مرنا بھی ہے، لیکن افسوس کے آخری وقت میں بھی اسے اپنے کیے کا احساس نہیں تھا۔ وہ وہیں بیڈ پر پڑی تڑپ رہی تھی۔ آخری چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے مجیب کا آیا تھا جو مسکرا رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے وہیں دم توڑ دیا۔ زندگی بھی کیا چیز ہے، کب انسان آخری سانس لے کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ نمرا کی لاش بھی وہیں پڑی ہوئی تھی۔ یہ تم نے کیا پہنا ہے؟ افروز نے تالے کو گھورتے ہوئے پوچھا جس نے آج سویرے جانا تھا اور اس وقت وہ بلیک کلر کی جینس ساتھ اور بلو کلر کی اس نے شرٹ پہنی تھی جس سے اس کا جسم نمایاں ہو رہا تھا۔ دوپٹہ لینا اس نے دوبارہ نہیں کیا۔ کپڑے ہیں افروز، آپ کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے؟ اپنے بالوں کو پیچھے رکھتے ہوئے اس نے جیسے اس کے علم میں اضافہ کیا تھا۔ تمہیں میری زبان سمجھ میں نہیں آتی تالیہ، کتنی بار تمہیں منع کیا ہے کہ تم اس طرح کی ڈریسنگ نہیں کرو گی جس میں تمہارے کپڑے تمہارے بدن کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں اور تم دکھانا کیا چاہتی ہو؟ اگر اس طرح کی ڈریسنگ کرو گی تو لوگ تو گھوریں گے نا تمہیں۔ افروز نے اسے بازو سے دبوچتے دانت پیستے کہا تھا۔ اسے سچ میں غصہ آیا تھا لیکن غصے میں وہ بھول گیا تھا کہ وہ اس کی اسی بازو کو دبو چکا ہے جس پر گولی لگی تھی۔ تالے نے تکلیف کو ضبط کرنے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ مجھے کہیں نہیں جانا، تالے نے غصے سے کہا۔ اس کا ہاتھ جھڑکتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ جو اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر خود کو کوس رہا تھا، اس کے جانے کے بعد گہرا سانس بھرتے رہ گیا۔ اب میں برا بن گیا، وہ منہ میں بڑبڑایا جب اس کی نظر اپنے ہاتھ پر لگے خون پر پڑی۔ شٹ، وہ کہتے ہی تالے کے کمرے کی طرف بھاگا تھا۔ افروز نے دروازہ نوک کیا اور اندر داخل ہوا جب اس کے منہ پر اڑتا ہوا کشن پڑا تھا۔ اس سے پہلے اپنے قدموں میں گرا کشن دیکھا، پھر گہرا سانس بھرتے ہوئے آگے بڑھا تھا۔ خبردار اگر کچھ بھی کہا تھا، مجھے کہیں نہیں جانا، نہ مجھے آپ کی کوئی بات سننی ہے۔ تالے نے غصے سے اسے دیکھتے کہا۔ ہم سوری افروز، لہجے میں شرمندگی اسے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ وہ ابھی بھی اسے گھور کر دیکھ رہی تھی۔ مجھے آپ کی سوری کا اچار ڈالنا ہے کیا؟ جو مجھے آپ کی وجہ سے تکلیف پہنچی اس کا کیا؟ تالے نے دانت پیسے تھے۔ آئی نو میری وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچی، لیکن تم مجھے غصہ دلانے والے کام کیوں کرتی ہو؟ تم چاہتی ہو کہ ایسے کپڑے پہن کر تم باہر جاؤ پھر تمہیں دیکھنے والوں کو میں جان سے مار ڈالوں؟ تم مجھے قاتل بنانا چاہتی ہے؟ افروز یہ بات عام سے لہجے میں کرتا ہوا اس کے بازو کو چیک کر رہا تھا۔ افروز آپ جانتے بھی ہیں آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ تالیہ کی آنکھیں اس کی بات پر پھیلی تھی۔ تم نے میری اچھی سائڈ دیکھی ہے تالیہ، میری بری سائڈ کو تم دیکھنا نہیں چاہو گی؟ افروز اپنی باتوں سے اسے ڈرا رہا تھا۔ وہ ڈر بھی گئی تھی۔ میں چینج کر کے آتی ہوں، پھر ریلی تو جانا ہے نا؟ وہ کہتے جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ مجھ سے ایک وعدہ کرو تالیہ،
اس سے پہلے وہ وہاں سے جاتی ہے، فیروز نے اس کی کلائی پکڑی تھی لیکن پھر فوراً ہی چھوڑ دی۔ اب اس سے حق نہیں تھا، آئندہ تم ایسے ڈریسنگ نہیں کرو گی، میں تمہیں روک نہیں رہا۔ انسان کو فیشن کرنا چاہیے لیکن ایسا جس میں وہ ڈیسنٹ لگے، نہ کہ واہیات۔ لوگ ہمارے منہ پر بات نہیں کرتے لیکن ہماری پشت پر مزے لے کر ہمارا ذکر کرتے ہیں، اور میں نہیں چاہتا تمہارا ذکر اب وہ اپنی گندی سوچ کے ساتھ، گندی زبان کے ساتھ کرے۔ اس وقت وہ ہر درجہ سنجیدہ تھا، جسے دیکھتے طالیہ نے بھی کچھ نہیں کہا کیونکہ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا۔ اس نے پھر تو یہ کپڑے سے تنگ کرنے کے لیے پہنے تھے، اس بعد میں ساری باتیں وہاں سے چلے گی۔ افروز نے اپنے قدم ٹیرس کی جانب بڑھا دیے تھے اور اپنی جیب سے سگریٹ نکالے سے سلگانے لگا۔ افروز طالیہ کو لیے حویلی میں داخل ہوا تھا، جس نے اب خوبصورت سا اسکائی کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا جس میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ افروز نے بھی 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا لیکن کوٹ اس کا گاڑی میں ہی پڑا ہوا تھا۔ وہ بلو کلر کی ڈریس پینٹ ساتھ وائٹ کلر کی شرٹ جس کے بازو کو فولڈ کیے چہرے پہ سنجیدگی سے جائے، وہ طالیہ کے ساتھ حویلی میں داخل ہوا۔ تمنت جو کچن سے باہر آ رہی تھی دونوں کو دیکھتی چونکی، لیکن طالیہ کو دیکھتے اس کا حیرانگی کے مارے منہ کھل گیا تھا، جو سیم ٹو سیم اس کے جیسی تھی، ذرا سا بھی فرق نہیں تھا۔ دوسری جانب طالیہ کی بھی یہی حالت تھی۔ ہائے اللہ، مجھے تو کبھی پتہ نہیں چلا کہ میں اس قدر حسین ہوں، طالیہ نے خوشی سے کہتے ہی جلدی سے اس کی جانب بڑھی اور اسے گلے لگایا۔ افروز تو اس کی بات سنے مسکرا پڑا تھا۔ تمنت ایک دم اس کے گلے لگانے پر گھبرا گئی تھی کیونکہ طالیہ کی اپنی بہن کو خوفزدہ کر رہی ہو۔ افروز چلتا اس کے پاس آیا اور اس سے پیچھے کیا تھا۔ ہیلو مائی سسٹر، میں تمہاری پیاری سی کیوٹ سی بہن ہوں، سیم تمہارے جیسی، طالیہ نے اس کے گال کو چومتے ہوئے کہا تھا۔ یہ سب اچانک ہوا تھا، تمنت ایک دم بوکھلا گئی تھی اور افروز کو چاہتے نے حسرت سے بڑی نظروں سے طالیہ کو دیکھا تھا۔ تم بولتی نہیں ہو یا میں تمہیں پسند نہیں آئی؟ طالیہ نے پریشانی سے پوچھا۔ تم اس بیچاری کو بولنے کا موقع دو گی تو بولے گی نا؟ افروز نے طنزیہ لہجے میں کہا تھا، جس پر طالیہ نے اسے گھورا۔ تمنت مسکرا پڑی اور افروز کو اندر چلنے لگا اور وہ طالیہ کے ہاتھ پکڑا تھا۔ افروز بھائی نے کہا تھا کہ تم دکھنے میں سیم میرے جیسی ہو لیکن میں تھوڑا سنجیدہ ٹائپ کی ہوں اور تم چڑچڑی سی۔ تمنت نے اسے گلے لگاتے ہوئے گہرا سانس لیتے کہا تھا، یہ اس کی جڑواں بہن تھی جس کے بارے میں اسے معلوم نہیں تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ بھائی بتا رہے تھے تمہیں چوٹ لگی تھی۔ تمنا نے پیچھے ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ ہے اللہ میں کتنی پیاری ہوں، خود کو سامنے کھڑا دیکھنا کتنا اچھا لگتا ہے۔ طالیہ نے تمنت کا چہرہ تھامتے ہوئے کہا تھا۔ تمنت کو تو اس کی باتوں سے ہنسی آ رہی تھی۔ چلو اندر، سب اندر ہی ہیں۔ تمنت اس کے سر پر ہلکی سی چپڑ مارتے ہوئے کہا اور اس کا ہاتھ تھامتے اسے اندر کی جانب لیے بھر گئی تھی۔ سب حال میں ہی موجود تھے، فیروز بھی وہاں بیٹھا پیام کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ سب لوگ جمع تھے کیونکہ عالم نے فائقہ کے رشتے کی بات کرنی تھی۔ جب تمنت طالیہ کا ہاتھ تھامے وہاں آئی تھی، اگر جان نے تمنت کے ساتھ لڑکی کو دیکھا تو وہ سمجھ کے وہ کون ہے۔ طالیہ نے سب کو مشترکہ سلام کیا تھا۔ یہاں پر سب موجود تھے، سوال سمجھ کے یہ تو سیم تمنت جیسی ہے، سیام نے دل میں سوچا۔ اور طالیہ تمنت کے ساتھ سب سے مل رہی تھی۔ پیام کی نظریں افروز پر جمی تھی۔ لڑکی کو نظروں سے نگلنے کا ارادہ ہے کیا؟ پیام کی بات پر ہوش میں آیا تھا۔ ویسے میں ایک بات سوچ رہا تھا، ہماری دوستی اتنی پکی ہے کہ لڑکی بھی دونوں نے ایک شکل کی ہی پسند کی جو دکھنے میں ایک جیسی ہے۔ افروز نے ایک کام دباتے پھر واقعی سے کہا۔ پیام اس کی بات سنے ہنس پڑا تھا۔ تو پھر نکاح کب کر رہے ہو؟ ایسا نہ ہو وہ کسی اور کو پسند کر لے، ایسا نہیں ہوگا، اب اس کا مجھ سے دور جانا ناممکن ہے۔ بہت جلد اس کے جملے حقوق اپنے نام لکھوا لوں گا۔ سوچ سمجھ کے بات کرو، تم میری بیوی کی بہن کے بارے میں بات کر رہے ہو۔ پیام نے مصنوعی دوری سے نوازا تھا جس نے اپنا کیفے کو مجھ پر روکا تھا۔ بیوی سے یاد آیا، افروزے کو تم نے طلاق دے دی؟ افروز جو پہلے اس بارے میں بات کرنا بھول گیا تھا اب یاد آنے پر پوچھا۔ اس لڑکی نے جو کیا ہے اتنی آسانی سے مجھ سے چھوڑنے والا نہیں، اور جو کچھ وہ کر چکی ہے طلاق کی حقدار تھی۔ بس ایک کام کرنا، سیام کا خیال رکھنا، اسے بھی پیچھے پاگل ہے، ایسا نہ ہو اسے کوئی نقصان پہنچا دے۔ کیا مطلب؟ وہ تو تمہارے گھر ہے نا؟ افروز نے حیرانگی سے پوچھا۔ تھی لیکن بھاگ گئی ہے وہ وہاں سے، گارڈ نے آج کال کر کے بتایا، وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے بھاگ گئی جو پچھلی جانب ہے، اس لیے وہ کچھ نہ کچھ ضرور کرے گی، پیام نے بتایا تھا، دیکھتے ہیں اسے بھی۔ افروز نے پرسوچ انداز میں کہا۔ طالیہ آغا جان سے بھی ملی جنہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پر پیار دیا، اور اب وہ بڑی ماں اور بشرا بیگم کے درمیان بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ طالیہ بچے اب تم حویلی ہی رہو گی نا؟ ہیرا بیگم نے اسے دیکھتے پوچھا۔ پتہ نہیں آنٹی، یہ تو افروز کو معلوم ہوگا، اور ویسے بھی انہوں نے کہا ہے کہ 2 دنوں بعد ہمارا نکاح ہے، تو پھر تو ان کے ساتھ ہی جانا پڑے گا نا؟ طالیہ نے معصومی سے ہیرا بیگم کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ افروز جو سکون سے بیٹھا کافی پی رہا تھا اس کی بات پر پوری طرح سے کھانسنے لگا۔ اس سے پہلے سب لوگ طالیہ کی بات پر حیران ہوتے، افروز نے سب کی توجہ اپنی جانب کر لی تھی۔ بشرا بیگم جلدی سے اس کے پاس آئی اور پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ پیام نے مسکراہٹ دباتے سے دیکھا تھا جس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، باقی سب کے چہروں پر دبی دبی سی مسکراہٹ تھی۔ تم ٹھیک ہو نا بیٹا؟ بشرا بیگم نے پریشانی سے پوچھا۔ جی بھی جان، افروز نے طالیہ کو گھورتے ہوئے کہا جو آنکھیں جھپکے سے دیکھ رہی تھی۔ یہ تو اچھی بات ہے، افروز نے اگر فیصلہ کر لیا تو 2 دنوں بعد حویلی میں ہی نکاح کی تقریب رکھ لیتے ہیں۔ آج کل حویلی کے دوسرے بیٹے کا نکاح ہے، تیاریاں وغیرہ شروع کرو، آغا جان نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ بالکل، افروز نے تو ہیرا تلاش کیا ہے، ہمیں اس کی پسند جان کر خوشی ہوئی، بڑی ماں نے طالیہ کے سر پر پیار دیتے ہوئے کہا تھا جو شرمانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ تمنا نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ افروز کو سمجھ نہیں آ رہی تھی خوش ہو یا حیران، کیونکہ اسے امید نہیں تھی کہ طالیہ ایسا کچھ بولے گی، لیکن دل تو خوش تھا۔ مبارک ہو، لڑکی نے ہاں کر دی۔ پیام نے اسے مبارکباد دی تھی۔ یہ لڑکی تو مجھے پل پل حیران کرتی ہے، افروز نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔
جب اس کی نظر اندر داخل ہوتا ہے التمش اس کے ساتھ ماہرہ پر پڑی، جس میں ماہرہ کا ہاتھ تھاما ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے اب مجھے چلنا چاہیے، فیروز نے دل میں سوچا. اس سے پہلے وہ اپنی جگہ سے اٹھتا، باقی سب کی نظر دونوں پر پڑ چکی تھی. آغا جان نے ماتھے پر تیوری لیا، التمش کو دیکھا، ساتھ چپکی لڑکی کو جس کا سر جھکا ہوا تھا. التمش نے سب کو سلام کیا. فرحیرہ بیگم تو ماہرہ کو دیکھتی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی. بے شک ان کی بہو خوبصورت تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا. التمش لڑکی کو آغا جان کی سرد آواز وہاں گونجی تھی. باقی سب اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے. اگر کوئی بیٹھا تھا تو وہ تھا پیام خانزادہ، جو پرسکون سے بیٹھا تھا. آغا جان، یہ میری بیوی ماہرہ التمش خانزادہ. التمش نرم لہجے میں بولا تھا. پیام تو افروز کے حالے سے محفوظ ہو رہا تھا. وہ جانتا تھا کہ افروز اگر کسی سے ڈرتا ہے تو وہ آغا جان تھے. آغا جان، مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا، میں نکلتا ہوں. ان کے کچھ بھی بولنے سے پہلے افروز بولا تھا. خبردار اگر تم نے ایک قدم بھی حویلی سے باہر نکالا، اگر یہ دونوں گدھے کچھ کرتے ہیں تو اس کے بارے میں تم دونوں میں سے کسی ایک کو ضرور پتہ ہوتا ہے. آغا جان نے سیام اور التمش کی طرف اشارہ کرتے کہا. آغا جان، میں کہاں سے آ گیا؟ سیام نے منہ سوڑتے ہوئے کہا تھا. جب اب سامنے سے گھورا اور وہ خاموش ہو گیا. تاریہ تو خاموشی سے حیرانگی سے افروز کو دیکھ رہی تھی. تم دونوں کو اس کے نکاح کا معلوم تھا؟ آغا جان نے پیام اور افروز کو دیکھتے پوچھا. جی بالکل آغا جان، تو نکاح میں شامل بھی ہوا تھا. پیام نے بھی کھڑے ہوتے ہوئے مزے سے کہا تھا. کمینہ انسان ہے. افروز نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھتے دل میں کہا تھا. اور تم؟ آغا جان نے اب پیام کو دیکھتے پوچھا. آغا جان، میں بھی جانتا ہوں، پیام نے کہا. التمش نے کیا تھا، لیکن سوال جواب افروز اور پیام سے ہو رہے تھے، اس لیے وہ کھڑا مسکرا رہا تھا. کیا تم دونوں اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ اتنا بڑا فیصلہ بنا کسی سے پوچھے کر لیا؟ آغا جان کا لہجہ اگر نرم نہیں تھا تو سرد بھی نہیں تھا. آغا جان، ایسی بات نہیں ہے، بس حالات ایسے بن گئے تھے. اس لڑکی کے پیچھے اس کا کزن پڑا تھا اور التمش سے محبت کرتا تھا. وہ تو ایسا نہیں چاہتا تھا. اس کا ارادہ سب کو بتانے کا تھا، لیکن لڑکی کے ماں باپ نہیں تھے اور آپ جانتے ہیں اکیلی لڑکی کو دنیا کہاں رہنے دیتی ہے. اس لیے بس اس کی سیفٹی کے لیے نکاح کر دیا. التمش اسے پسند بھی کرتا تھا تو وہ میرے پاس آیا. مجھے اس میں کوئی تباہی نظر نہیں آئی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ جب وہ آپ لوگوں کو بتائے گا تو آپ لوگ اسے سمجھیں گے. افروز نے سنجیدگی سے کہنا شروع کیا تھا. اس وقت اس کے دماغ میں جو آیا بول دیا تھا. پیام تو بس مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا. تو التمش اس بچی کو حویلی لے آتا، ہم طریقے سے نکاح کرتے. اس کی ماں کے بھی شوق ہوں گے اس کی شادی کو لے کر. التمش کا اکلوتا بیٹا ہے عالم اور ہیرا کا. آغا جان نے پوری بات سننے کے بعد سنجیدگی سے کہا. یہ تو آسانی سے مان گئے ہیں، پر مجھے اپنے نکاح کا بتا دینا چاہیے. سیام نے دل میں سوچا، لیکن وہ بھول گیا تھا کہ اس کا معاملہ الگ ہے. مومنہ کو لے کر آغا جان کبھی نہیں مانیں گے. اسے بہت پاپڑ بیلنے پڑیں گے. آغا جان، اب جو ہونا تھا ہو گیا. شوق تو میں ابھی بھی پورے کروں گی. مجھے اپنے بیٹے کی پسند پر پورا بھروسہ ہے. ہیرا بیگم جلدی سے بولے تھے. ٹھیک ہے، پھر اگر ماں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ہمیں کیا مسئلہ ہوگا؟ افروز کے نکاح کے ساتھ ان دونوں کا بھی ولیمہ کر دیتے ہیں. پورے گاؤں والوں کو دعوت دو. میری دو پوتوں کی زندگی کا اتنا بڑا دن ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے. آغا جان نے کہا تو التمش کے گلے جا رہا تھا. تھینک یو آغا جان. التمش نے مسکراتے ہوئے کہا. اگر افروز اور پیام کو اس بارے میں معلوم نہ ہوتا تو کبھی تمہیں معاف نہ کرتا. اس لیے تو دونوں کو بتایا تھا. التمش نے مسکراہٹ دباتے کہا، جس پر آغا جان نے اسے گھورا.